اس سے پبلک کو لگے کہ واقعی یہ وہاں جاتے ہیں جہاں پرندہ پر نہ مارے، چرندہ چر نہ مارے اور درندہ در نہ مارے. کوئی دوسرا عالم یہاں تک پہنچا ہی نہیں جہاں یہ پہنچ گئے. اس چکر میں میں صرف طنز نہیں کر رہا ہوں، اگر یہ بات میری چاہے میرے نام سے ان تک پہنچے تو یہ ان سے خیر خواہانہ کہ دین کا معاملہ ہے، یہ ہمارے علمی مظاہرے اور ہماری شخصیت کے مظاہرے کی جگہ نہیں ہے. آج ہم نے کر لیا، دو لوگ واہ واہ بھی کر دیے، لیکن آپ نے کچھ اگر غلط سلط ترجمانی کر دی تو اللہ کے یہاں جواب دینا. حضرت ابن مسعود کا ذکر نکلا، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی حلال حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے آپ کو دسیوں واقعات ملیں گے، صحابی تابعی، علم کا سمندر ہے، پہاڑ ہیں. ایک آدمی آتا ہے، سوال کرتا ہے، بولتا ہے کہ وہ فلاں عالم مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس کے پاس جاؤ. وہ بولتا ہے اس کے پاس جاؤ، وہ بولتا ہے اس کے پاس جاؤ. ایسا بھی ہوا کہ وہ گھوم کے وہ پہلے والے نے جو بھیجا تھا اس کے پاس آ گئے. حضرت امام شعبی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا. 200 سے زیادہ صحابہ سے ملے تھے امام شعبی، عامر بن شرابیل. یہ لوگ علم چھپانے کی وجہ سے ایسا نہیں کہتے تھے، یہ ڈر اور احتیاط کی وجہ سے کہ ہم ایسا نہ ہو. محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم حلال حرام اور شریعت کی بات اگر بتا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہم میڈیٹر بن رہے ہیں، واسطہ بن رہے ہیں. اگر ہم نے وہ بات بیان کر دی جو اللہ کے دین اور شریعت میں ہے ہی نہیں تو ہم اللہ کی طرف سے غلط ترجمانی کر رہے ہیں. یہی وجہ ہمارے اساتین علم کے پہاڑ جو ہوتے تھے وہ قاضی بننے سے، مفتی بننے سے ڈرتے تھے، سوال کا جواب دینے سے ڈرتے تھے. یہ ان کی علم کا تباہر اور تواضع تھی، احتیاط تھی. اور ہمارے ہاں ایک آدمی بولتا ہے کہ لوگ علماء جواب دینے سے ڈرتے ہیں. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، بولے ہمارے پاس تو کمپیوٹر کی طرح ہے، سوال مانگو جواب لو. یوں ہی ایسی، یہ ان کا اسٹائل. نقل کر رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ علماء جواب نہیں دیتے، وہ اس لیے جواب نہیں دیتے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں اس لیے نہیں دیتے. یہ احتیاط ہے. علم تواضع سکھاتا ہے، احتیاط سکھاتا ہے. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. آپ دیکھیے جو واقعی اہل علم ہے نا، ان سے سوال کیے دیر تک خاموش رہتے ہیں. میرا خیال آپ دکتور کو دیکھیے گا، وہ سوچتے ہیں پہلے کوئی دوسرا جواب دے. یہ احتیاط ہے اور یہ علماء کا شیوار تھا. آج ہمارے ٹی وی چینل پہ کلپ آتی ہے روز، وہ لوگ جو عربی بھی نہیں جانتے، میں طنز نہیں کر رہا ہوں واللہ، مجھ کو ان سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے. ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ آپ کا فن نہیں ہے، آپ کا میدان نہیں ہے. وہ بڑے بڑے مشکل مسائل پر جس پر علماء جواب دینے سے احتیاط برتتے ہیں یا بہت سوچ سمجھ کے دیتے ہیں، یہ فٹافٹ جواب دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ ان کے جواب کبھی کبھی بلکہ اکثر اس میں کمزوریاں ہوتی ہیں، خلل ہوتا ہے، دینی، علمی اور دلیل کے اعتبار سے اس میں خامیاں ہوتی ہیں. میں نے کچھ لوگوں کو سنا، لیکن یہ جرت ہے ان کی. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. یقیناً کان، آنکھ، دل، ان سب کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، یہ جو ہمارا سبق ہے اس تناظر میں،